الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ آج ہم وہ اسباب بیان کریں گے کہ جو فتوی تکفیر کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں کہتے ہیں موانع کفر، یعنی اگر کسی شخص میں یہ چیز پائی جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ موانع کفر 5 ہیں۔ نمبر 1 احتمال، نمبر 2 سبقت لسانی، نمبر 3 اکراہ، نمبر 4 دینی ضرورت، نمبر 5 لزوم کفر۔ میں ایک ایک پر تفصیلاً بات کرتا ہوں۔ نمبر 1 احتمال، اگر کوئی شخص مومن ہو اور ایسا کلمہ یا جملہ کہہ دے کہ جس میں کئی احتمالات ہوں، مثلا اس میں 100 احتمال ہیں، اس میں اکثر احتمال 99 احتمال کفر کے ہیں اور ایک احتمال ایمان کا ہے، تو اچھا گمان رکھتے ہوئے اس احتمال ایمان کو ترجیح دیں گے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایسا نہیں کہ ایک بندے کے اندر 99 کفر ہیں اور ایک وجہ مومنوں نے کی ہے، 99 عقیدے کفار والے ہیں، ایک عقیدہ ایمان والا ہے، نہیں، وہ 100% مومن ہے۔ ایک جملہ اس کی زبان سے ایسا نکلا کہ جس جملے میں اکثر احتمال کفر کے ہیں، ایک احتمال ایمان کا ہے، تو ہم اچھا گمان رکھتے ہوئے ایمان والے احتمال کو ترجیح دیں گے۔ ہاں، اگر وہ خود ہی کفر والے احتمال کو طے کر دے تو پھر بات الگ ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ، وفات 970 ہجری، البحر الرائق شرح کنز الدقائق باب احکام المرتدین، فرماتے ہیں وفی الخلاصۃ وغیرہا اذا کان فی المسألۃ وجوہ توجب التکفیر ووجہ واحد یمنع التکفیر۔ اگر کوئی شخص ایک مسئلہ، ایک کلمہ کہے، اس میں کئی ایک وجوہ، اسباب ایسے ہوں جس کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگے، اور ایک وجہ، ایک احتمال، ایک سبب ایسا ہو جو فتوی کفر سے روک دے، فعلی المفتی ان یمیل الی الوجہ الذی یمنع التکفیر، تو مفتی کے ذمے ہے وہ اس احتمال کو لے جس کی بنیاد پر فتوی کفر نہیں لگتا، تحسین للظن بالمسلم، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے۔ زادہ فی البزازیہ، بزازیہ فتاویٰ کی کتاب کا نام ہے، کہتے ہیں بزازیہ میں ہے الا اذا صرح بارادۃ موجب الکفر فلا ينفع التاویل حینئذ۔ ہاں، اگر کوئی شخص خود ہی وہ کفر والے احتمال کو طے کر دے کہ میری مراد یہ ہے، تو ظاہر ہے پھر تو اس کو کافر کہیں گے، پھر ہم تعویل نہیں کر سکتے، پھر بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی، یہ شافعی ہیں رحمہ اللہ، وفات 942 ہجری، انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، وفات 150 ہجری کے بارے میں لکھا ہے، یعنی امام صاحب کے حالات میں کتاب لکھی ہے، امام صاحب کے مناقب بیان کیے ہیں، تعریف کی ہے۔ کتاب کا نام ہے عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان۔ اس میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے۔ ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ما تقول فی رجل لا یرجو الجنہ ولا یخاف من النار ولا یخاف اللہ ویاکل المیتۃ ویصلی بلا رکوع ولا سجود ویشہد بما لا یری ویبغض الحق ویحب الفتنۃ ویفر من الرحمہ ویصدق الیہود والنصارى۔ آپ اس شخص کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں کہ جو مسلمان تو خود کو کہتا ہے لیکن وہ جنت کی خواہش بھی نہیں رکھتا، اور وہ جہنم سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتا، مردار کو کھاتا ہے، نماز بغیر رکوع اور بغیر سجدے کے پڑھتا ہے، اور ایسی چیز کی گواہی دیتا ہے
جو اس نے دیکھی نہیں ہوتی، ایسا گواہ بن جاتا ہے، حق کو ناپسند کرتا ہے، فتنے سے محبت کرتا ہے، رحمت سے دوڑتا ہے، یہود اور نصارہ کی تصدیق کرتا ہے کہ یہود بھی ٹھیک کہتے ہیں، نصارہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم تھا کہ یہ شخص امام صاحب سے بغض رکھتا ہے، تو امام صاحب فرمایا سألتنی عن ھذی ولک بہا علم، تو مجھ سے وہ بات پوچھتا ہے جس کا جواب تو جانتا ہے۔ اس نے کہا لا، میں نہیں جانتا، ولیکن لم اجد شیئا هو اشنع من ھذا فسألتک عنہ، میرے خیال میں یہ بہت گندا شخص ہے اور اس سے برا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جو وہاں آپ کے شاگرد تھے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں شخص کے بارے میں، شاگردوں سے پوچھا، شاگردوں نے کہا جی شر رجل ھذی صفات کافر، یہ بہت بدترین آدمی ہے اور بہت گندا ہے، یہ ساری صفات تو کافروں کی ہیں۔ فتبسم ابو حنیفہ، امام صاحب رحمۃ اللہ مسکرا پڑے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا ہوا من اولیاء اللہ تعالی حقا، یہ بالیقین اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہے اور صلحاء اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا جس نے پوچھا تھا، فرمایا ان انا اخبرتک انہ من اولیاء الرحمن اولیاء اللہ حقا، اگر میں تجھے یہ بات بتاؤں اور ثابت کروں کہ یہ ولی ہے تو کف عنی شر لسانک، تو جو میرے خلاف زبان درازی کرتا ہے اور مجھے تکلیف دیتا ہے تو اپنی زبان کو روک لے گا، ولا تملی علی الحفظۃ ما یضرک، اور میرے خلاف باتیں کر کے غیبت کر کے جو ناپاک تباہ کر رہا ہے تو اس سے تو باز آ جائے گا۔ تو اس نے کہا جی ہاں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جو تو نے کہا انہ لا یرجو الجنہ ولا یخاف من النار، یہ شخص جنت کی خواہش نہیں رکھتا اور جہنم سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب یہ شخص جنت کی بجائے جنت کے مالک کی خواہش رکھتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے جنت نہیں، جنت کا خدا چاہیے۔ میرا اپنا ایک کلام ہے، آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک بار سنایا تھا، کبھی سنا بھی دوں گا، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ کہنا یہ چاہتا ہے، اور یہ جو آپ نے کہا کہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہ وَيَخَافُ رَبَّ النَّارِ، اچھا، اور یہ جو کہا یہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا، اس کا معنی یہ جنت کی بجائے جنت کے مالک اور خدا کی خواہش رکھتا ہے۔ اور آپ نے کہا جی آگ سے نہیں ڈرتا، اس کا معنی جہنم کی بجائے جہنم کے خدا سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اگر خوش ہے تو جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ اور یہ جو آپ نے کہا لا یخاف اللہ، کہ یہ تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، اس کا معنی یہ ہے فإنہ لا یخاف اللہ تعالی ان یجور علیہ، یہ کہتا ہے مجھے یقین ہے اللہ میرے اوپر ظلم نہیں کریں گے، تو یہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ خدا اس پہ ظلم کریں گے، جانتا ہے کہ اللہ ظالم نہیں۔ جس طرح عام بندہ کسی طاقتور آدمی کے سامنے جائے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے اوپر زیادتی نہ کرے، تو کہتا ہے مجھے اللہ سے خوف نہیں ہے کہ اللہ میرے اوپر زیادتی کرے گا، یہ معنی ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اور قرآن کریم میں وما ربک بظلام للعبید، اور یہ جو تم نے کہا یاکل المیتۃ، وہ مردار کھاتا ہے، اس کا معنی ہے فہو اکل السمک، وہ مچھلی کھاتا ہے، یعنی مچھلی کو تو ذبح نہیں کرتے ہیں نا، قرآن کریم میں قرآن کریم ہے کہ اللہ نے میتہ کو تمہارے لیے حرام کیا ہے، احلت لکم المیتہ قرآن کریم ہے۔ اچھا، اور یہ جو کہا یصلی بلا رکوع ولا سجود، یہ نماز پڑھتا ہے بغیر رکوع اور بغیر سجدے کے، اس کا مطلب یہ نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ اور ایک روایت یہ کہ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، اس میں تو رکوع سجدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو تم نے کہا یشہد بما لم یرا، وہ بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے، اس کا معنی یہ ہے فہو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسول، اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، گواہی دیتا ہے اللہ معبود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یہ گواہی دیتا ہے بغیر دیکھے اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ جو تم نے کہا یبغض الحق، کہ وہ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے
کہ مجھے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے اور میں اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کروں۔ قرآن کریم نے موت کے بارے میں کہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت برحق ہے، تو وہ برحق چیز کو پسند نہیں کرتا، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ ملے، کچھ وقت اور مل جائے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اپنے اللہ کو راضی کروں۔ اور یہ جو تم نے کہا یحب الفتنہ تھا، وہ فتنے سے پیار کرتا ہے، اس کا معنی انہ یحب المال والولد، وہ مال اور اولاد سے پیار کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ اور یہ جو تم نے کہا یفر من الرحمہ، وہ رحمت سے دوڑتا ہے، اس کا معنی ہے یفر من المطر، وہ بارش سے دوڑتا ہے، تو بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ جو تم نے کہا یصدق الیہود والنصارى، وہ کہتا ہے یہودی بھی ٹھیک کہتے ہیں، عیسائی بھی ٹھیک کہتے ہیں، اس کا معنی قرآن کریم میں ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ قرآن کریم میں یہودی کہتے تھے کہ عیسائی جھوٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی جھوٹے ہیں، یہ کہتا ہے دونوں ٹھیک کہتے ہیں یہ کہتا ہے دونوں ٹھیک کہتے ہیں، یہودی بھی جھوٹے ہیں اور عیسائی بھی جھوٹے ہیں۔ فقام الرجل، وہ شخص کھڑا ہوا، وقبل رأسہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر کو چوما اور کہا اشہد انک علی الحق، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے ابو حنیفہ آپ بالکل صحیح ہیں اور آپ حق پر ہیں۔ یہ مثال میں نے پیش کیا۔ اس پر ایک اشکال اور اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ اشکال کیا ہے؟ یہ جو میں نے عبارت پیش کی ہے فقہ کی کہ اگر کسی شخص مومن کو ایسا کلمہ کہہ دے جس میں اکثر احتمال کفر کیوں ایک احتمال ایمان کا ہو، تو ہم ایمان والے احتمال کو ترجیح دیں گے۔ بعض لوگوں کے سے شبہ پیدا ہوا ہے اگر کسی شخص کے اندر 99 وجوہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ ایمان کی ہو تو اس کو مومن سمجھیں گے، یعنی ایک بندے کے اندر 99 کفر ہیں اور ایک عقیدہ ٹھیک ہے، 99 عقیدے اس کے غلط ہیں اور ایک ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس کو مومن سمجھیں گے۔ بعضوں کو یہ شبہ ہوا ہے، اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا عبارت میں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے اندر 99 کفر ہیں اور ایک عقیدہ ایمان والا تو مومن سمجھیں گے۔ اس کا معنی ہے ایک شخص کے 100% عقائد درست ہیں، لیکن ایک جملہ اس نے ایسا بولا کہ اس جملے میں احتمال کفر کا بھی تھا، ایمان کا بھی تھا، تو ہم ترجیح دیں گے اس جانب کو جو ایمان والی ہے۔ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اس کا گمان ٹھیک تھا۔ ہاں اگر وہ خود ہی کہہ دے کہ میری مراد یہ تھی تو پھر ظاہر ہے ہم اس میں ترجیح نہیں دے سکتے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری، امداد الفتاوی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ مشہور ہے اگر کسی شخص میں 99 وجہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تو اس پر کفر کا فتویٰ دینا نہ چاہیے۔ تو شارع علیہ السلام نے بہت سے کلمات کو کفر کے لیے وضع کیا ہے، تو پھر کلمات کفر کو کفر کے لیے وضع کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر محض زجر تنبیہ ڈانٹنا مقصود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فی زماننا بڑے بڑے عالم بعض لوگوں کو ذرا سی بات پر بلکہ حقیقت میں کلمات کفر کے ارتکاب پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس فتویٰ کو کس پر معمول کرنا چاہیے؟ ثانی فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر 99 باتیں کفر کی موجب پائی جاویں تب بھی فتویٰ نہ دیں۔ 99 تو بہت ہوتی ہیں، اگر ایک امر بھی موجب کفر یقینی پایا جاوے تب بھی فتویٰ دے دیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے خود اس امر میں بہت سے احتمال ہیں، بعض احتمال پر تو وہ موجب کفر ہے اور وہ احتمالات 99 ہیں، اور بعض احتمال پر وہ موجب کفر نہیں ہے اور وہ ایک ہے، تو اس صورت میں اس امر کو محمول اسی احتمال پر کریں گے جو موجب کفر نہیں اور تکفیر سے احتیاط کریں گے۔ اب آپ خود فرمائیں کہ ہمارے اکابرین نے فتویٰ کفر میں کتنا زیادہ احتیاط سے کام لیا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام طلباء اور طالبات کو بڑی درد کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، کسی شخص پر فتویٰ کفر لگانے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ نمبر 2، سبقت لسانی۔ اگر کسی انسان کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو
اور غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل جائے تو وہ کافر نہ ہوگا۔ یعنی وہ کلمہ کفریہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر وہ خود کہہ دے جو میں نے جو کہا ٹھیک کہا ہے، اس پر ڈٹ جائے تو پھر بات الگ ہے۔ حضرت امام فخر الدین حسن بن منصور المعروف قاضی خان رحمہ اللہ وفات 592 ہجری فتاوی قاضی خان میں لکھتے ہیں وَأَمَّا الْخَاطِ اِذَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةُ الْكُفْرِ خَطَأً بِأَنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةُ الْكُفْرِ خَطَأً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كُفْرًا عِنْدَ الْكُلِّ۔ اگر کسی شخص کی زبان سے غلطی سے کلمہ کفریہ نکل جائے کہ وہ ایسی بات کہنا چاہتا ہے جو کفریہ نہیں، لیکن غلطی سے اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل جاتا ہے تو بالاتفاق وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال خود حدیث پاک میں بہت عجیب موجود ہے۔ حضرت امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، صحیح مسلم باب فی الحض علی التوبۃ والفرح بہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بأرض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فأیس منہا فأتی شجرہ فاضطجع فی ظلہا وقد ایس من راحلتہ فبینہ ہوا کذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ فأخذ بختامہا ثم قال من شدۃ الفرح اللہم انت عبدی وانا عبدک وانا ربک اخطأ من شدۃ الفرح۔ ایک شخص جنگل میں تھا اور اس کا جانور وہ کہیں دوڑ گیا، اللہ اکبر، یعنی ایک بندہ جنگل میں صحرا میں اپنی سواری پر تھا، اس کا کھانا پینا سب سواری کے اوپر تھا، اللہ کی شان اس کی سواری گم گئی، اب سواری بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بے آسرا ہے، اور یہ اپنی سواری تلاش کر رہا، نہیں مل رہی، مایوس ہو کر درخت کے سائے میں آیا اور سو گیا۔ اب ظاہر ہے اس کی حالت کہ کتنا ہی مایوس ہوگا، مایوسی کے عالم میں سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری وہاں موجود ہے۔ یہ اتنا خوش ہوا کہ اپنی سواری کو پکڑ کے خوشی کی وجہ سے کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہم انت ربک وانا عبدی، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے کتنا کرم کیا کہ میری سواری مجھے عطا فرما دی ہے۔ اتنا خوش ہوا کہ اس کو پتہ نہیں چلا میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بات اس نے خوشی کی وجہ سے غلطی سے کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح یہ بندہ اپنی سواری کو پا کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو نہیں احساس ہوتا میں نے کیا کہہ دیا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ میں تو صرف اس پہ مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا لیکن غلطی سے اس کی زبان سے نکل جائے تو ایسے بندے کو کافر ہرگز نہیں کہتے۔ نمبر 3 اکراہ۔ اکراہ کا معنی اگر کسی بندے کو کوئی مجبور کرے اپنی زبان سے یہ بات کو ہو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے یا تمہارا کوئی ہاتھ پاؤں جسم کا عضو کاٹ دیں گے، کسی شخص کو جان کا خطرہ ہو یا اپنے کسی عضو کے کٹنے کا خطرہ ہو اور مجبور ہو کر اپنی زبان سے کوئی جملہ کفریہ کہہ دے، اللہ کی شان میں گستاخی کر دے یا کوئی اور ایسا کلمہ کہہ دے جو انسان کو کلمہ کفریہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کے دل مطمئن ہو، دل سے نہ کہ ڈر کر اس وجہ سے کہہ دے، تو اس شخص کو بھی کافر نہیں کہیں گے۔ فتاوی عالمگیریہ کتاب الاکراہ الباب الثانی۔ وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ رُخِصَ لَهُ إِظْهَارُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالسَّبِّ فَإِنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ وَقَلْبُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ
فلا یأسم وإن صبر حتی قتل کان مصابا۔ اگر کسی بندے کو قتل یا کسی عضو کے کاٹنے کی دھمکی دے کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے کلمہ کفریہ کلمہ کہنے کی اجازت ہے۔ اگر اس نے زبان سے کلمہ کفریہ کہہ دیا لیکن دل میں تصدیق موجود ہے تو گناہ گار اور کافر نہیں ہوگا۔ اگر اس شخص نے کفریہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا، قرآن مجید لاؤ، اگر اس شخص نے کفریہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا اور قتل ہو گیا تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ مطلب کیا؟ اپنی جان کے خوف سے یا کسی بندے نے اپنے جسم کے کسی عضو کے کٹ جانے کے خوف سے کلمہ کفریہ کہہ دیا تو اس کے لیے گنجائش ہے، جائز ہے۔ اس شخص کو ہم کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ شرط ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہو۔ لیکن اگر نہیں کہتا اور یہ ڈٹ جاتا ہے اور اسی طرح اپنی جان دے دیتا ہے، یہ عضو کٹوا لیتا ہے، تو یہ یوں سمجھے اس شخص کی عظیمت ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 106۔ اگر کوئی شخص کفر کرتا ہے مجبور ہو کر اور دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہے تو ایسے شخص کے لیے معافی ہے، گنجائش ہے، اس کو اللہ معاف فرما دیں گے، اس کو کافر ہم نہیں کہیں گے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ تعالی، وفات 458 ہجری، السنن الکبری باب المکرہ علی الردہ، حدیث نقل کرتے ہیں، اخذ المشرکون عمار بن یاسر، مشرکین حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، مشرکین نے عمار بن یاسر کو پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلم یترکوا حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلہتہم بخیر، اور اس شرط پر چھوڑنے کا وعدہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نازیبہ کلمہ کہہ دے اور ان کے معبودوں کی تعریف کرے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو فرمایا ما وراک، کیا واقعہ پیش آیا؟ حضور نے پوچھا، انہوں نے کہا شر یا رسول اللہ، حضور بہت سخت اور بہت بھیانک واقعہ پیش آیا۔ ما ترکت حتی نلت منک وذکرت آلہتہم بخیر، مجھے انہوں نے اس وقت چھوڑا جب میں نے نازیبہ جملہ آپ کی شان میں کہا اور ان کے الہوں کو میں نے اچھا کہا۔ آپ نے پوچھا کیف تجد قلبک، اس وقت تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ انہوں نے کہا مطمئن بالایمان، اللہ کے نبی میں تو ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، یہ تو صرف میری زبان کی بات تھی جان بچانے کے لیے۔ فرمایا ان عادوا فعد، اگر وہ دوبارہ تمہیں پکڑیں اور دوبارہ تمہیں ماریں اور پھر یہ بات کہہ دے گو تو کیا دینا۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجبور شخص ایسی بات کہہ دے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ نمبر 4، دینی ضرورت۔ اذا نطق الانسان کلمۃ الکفر لحاجت دینیۃ وقلبہ مطمئن بالایمان فانہ لا یکفر، اگر کسی شخص کے دل میں ایمان موجود ہو اور دینی ضرورت کی وجہ سے ایسا کلمہ کہہ دے جو کفریہ ہو تو اس کی گنجائش موجود ہے، دل اس کا ایمان سے مطمئن ہو۔ آپ کو مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب المغازی باب قتل کعب بن الاشرف، اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من لکعب بن الاشرف، بتاؤ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مار دیں؟ فرمایا۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا فَأَذَن لِّي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا، یا رسول اللہ پھر مجھے اجازت ہے اگر مجھے کوئی بات کہنی پڑے جو آپ کی شان کے خلاف ہو، اس تک پہنچنے کے لیے کہہ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مل گئی ان کو۔ یہ محمد بن مسلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص، دیکھیں نا کتنا عجیب لفظ ہے، ان ھذا الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں یہ شخص ہم سے صدقے مانگتا ہے، ہم تھک گئے ان کو دے دے کے، اور تمہارے پاس آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو، گندم دو۔ تو کعب بن اشرف نے کہا میں تو پہلے ہی تمہیں کہتا تھا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا اب چھوڑنا ذرا مشکل ہے چونکہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تو حالات کا ہم انتظار کرتے ہیں، مستقبل میں حالات کدھر پلٹا کھاتے ہیں پھر دیکھ لیں گے، تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو گندم دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں میرے پاس اپنی بیویاں گروی رکھو۔ انہوں نے کہا ہم اپنی بیویاں تو گروی نہیں رکھ سکتے، انت اجمل عرب، آپ خوبصورت ہیں عربوں میں سے، تو کیسے اپنی جوان بیویاں رکھیں؟ انہوں نے کہا چلو اپنے بچے رکھ دو۔ انہوں نے کہا یہ بھی مشکل ہے، کل کو ہمارے بیٹوں کو لوگ تانا دیں گے کہ گندم کے بدلے میں تمہارے ماں باپ نے گروی رکھ دیا تھا، تو ہم اسلحہ رکھ دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اسلحہ لے آؤ۔ اب یہ رات کا وقت طے ہوا، اسلحہ لے کر پہنچے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، تو اب ایک حضرت محمد بن مسلمہ ہیں اور ساتھ ان کے ابو نائلہ، یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، ان کو لے کر گئے۔ اب جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو یہ باہر نکلنے لگا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ سمجھدار عورت ہوگی، اس نے کہا این تخرج حادث، اس وقت تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ان نے مجھے بلایا ہے۔ بیوی کہتی ہے اسمع صوتاً کانہ یقطر منہ الدم، مجھے اس آواز سے خون کے قطرے ٹپکتے محسوس ہوتے ہیں، مت جاؤ۔ اب یہ چونکہ سردار تھا اور اکڑ اس میں تھی، یہ کہنے لگا ان الکریم لو دعی الی طانۃ بلیل لاجاب، جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کو رات کی تاریکی میں بھی نیسے کے لیے بلایا جائے تو نکلتا ہے باہر۔ میں سردار ہوں، بڑا آدمی ہوں، اکڑ تھی، خیر نکلا باہر۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھی کو سمجھا دیا تھا کہ ہم نے کرنا کیا، میں اس کے جب بال پکڑوں نا تم نے مار دینا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے پاس خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے، یہ کون سی خوشبو ہے؟ پکڑا، اس نے کہا یہ عرب کی سب سے زیادہ زبردست خوشبو ہے جو میں استعمال کرتا ہوں۔ تو عندی آطر نساء العرب و اکمل العرب، چونکہ میرے پاس وہ خوشبوئیں ہیں کہ جو عرب کی عورتیں استعمال کرتی ہیں اور سب سے خوبصورت خوشبو استعمال ہوتی ہے۔ تو ان نے کہا اچھا، اور سب سے جو بڑے باکمال لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، میں سونگھ سکتا ہوں؟ کہا جی ہاں، انہیں خود سونگا۔ ابو نائلہ سے کہا تم بھی سونگو۔ کہا زبردست ہے بات، یوں تو کہا میں ایک بار اور سونگ لوں، جیسے آدمی جاتی دفعہ کہتا ہے، کہا سونگ لو۔ جو انہیں سر آگے کیا کعب بن اشرف نے، آپ نے اس کے بالوں سے اس کو اتنی سختی سے جکڑا، دوسرے کو اشارہ کہ اس نے گردن اس کی اڑا کے رکھ۔ اب دیکھیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نہ کہتے کہ ہم ان سے تنگ ہیں، ہم سے بار بار مانگتے ہیں اور مجبور ہو گئے۔ یہ کلمے تو انسان کے لیے ایسے ہیں کہ الیاذ باللہ بہت دور تک پہنچاتے ہیں۔ ایک دینی ضرورت کے تحت اس کی گنجائش ملی ہے۔ نمبر 5، لزوم کفر۔ لزوم کفر کا معنی کوئی شخص ایسی بات کہے کہ جو موجب کفر نہ ہو، یعنی وہ بات کفریہ نہ ہو لیکن اس بات سے کفر لازم آتا ہو، نتیجہ یہ نکلے کہ جو کفریہ ہوتا ہے وہ بات کفریہ نہیں ہے لیکن اس سے کفر لازم آ رہا ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے بندہ کافر ہو گیا ہے۔ ہاں اگر وہ لازم کے بجائے التزام کرے، ہاں میرا یہی مقصد ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تو پھر وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس کو ذرا مثال سے سمجھ لیں، یہ لزوم التزام میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو بندے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں
کہ ہمارا مکان ہے تو آپ ذرا فیصلہ کرا دیں، میں سمجھتا ہوں میرا، یہ کہتا ہے میرا۔ وہ سن کے ایک بندے سے کہتا ہے بھی میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ یہ مکان تیرا نہیں ہے، مجھے یہ سمجھ آ رہی۔ اب دوسرا بندہ باہر جا کر کہتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ثالث نے کہہ دیا ہے یہ ظالم ہے، یہ غاصب ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ فراڈیا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے یار اس نے تو نہیں یہ باتیں کی۔ اس نے کہا وہ کہہ نہیں تھا مکان تیرا نہیں، جب تیرا نہیں ہے تو نے قبضہ کی تو غاصب ہی ہوا نا، تو اور کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اس نے یہ نہیں کہا تھا یہ غاصب ہے، یہ نہیں کہا تھا ظالم ہے، اس نے کہا آپ کے دلائل سن کر میں اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں یہ تمہارا نہیں ہے۔ اور وہ بندہ اپنے اعتبار سے ٹھیک تھا کہ وہ سمجھ رہا ہے میں برحق ہوں، میرے پاس دلائل ہے، میرے پاس ثبوت ہے، لیکن ثبوت اتنے مضبوط نہیں تھے جو وہ مکان ثابت کر سکتے۔ کہتے ہیں یار میں ان دلائل کی روشنی میں نہیں سمجھتا کہ مکان آپ کا ہے۔ تو اب دیکھو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ غاصب ہے۔ اس سے پوچھو ہاں یار جی تو نے یہ جو کہا تھا کہ مکان تیرے، تو اس کو غاصب سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل سمجھتا ہوں۔ پھر بات ہو رہی ہے، ایک یہ وہ سمجھتا نہیں لیکن لازم ایک بات آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں لزوم۔ ایک ہوتا ہے لزوم اور ایک ہوتا ہے التزام۔ خوشبو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت ہے۔ ایک آدمی کا کہتا ہے یار یہ میں آپ کو خوشبو لگا دوں، کہتا نہیں یار میں خوشبو نہیں لگاتا۔ اب آپ فوراً فتویٰ دیتے ہیں اس کا معنی تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کی ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، تو نے جو کہا میں نہیں لگاتا، میں کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت، تو کہتا ہے میں نہیں لگاتا، تو اس کا پھر اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں یار میرا یہ مطلب نہیں ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھے نزلہ ہے، مجھے خوشبو موافق نہیں ہے، میں اس وجہ سے نہیں لگاتا۔ تو دیکھو بات اور ہوگی نا۔ تو ایک ہوتا ہے لزوم، ایک ہوتا ہے التزام۔ ہاں اگر آپ اس کو یار میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر بھی کہتا ہے میں نہیں لگاتا، تو کیا تو حضور کی سنت پسند نہیں کرتا؟ کہتا ہے ہاں میں نہیں کرتا، الیاذ باللہ، یہ بات ہو رہی۔ تو لزوم التزام میں فرق سمجھیں۔ علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن عابدین شامی رحمہ اللہ فات 1252 ہجری رد المحتار فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں ان لازم المذہب لیس بمذہب، جو نظریہ سے کوئی چیز لازم آئے وہ اصل نظریہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال سمجھیں، معتزلہ کے عقائد پر گفتگو کرتے ہوئے ہماری کتب کے اندر بسا اوقات یہ بات لکھی ہوتی ہے جس کا ترجمہ یہ بن جاتا ہے کہ معتزلہ کا یہ موقف کفر ہے، حالانکہ ہم معتزلہ کو کافر نہیں کہتے، جبکہ لکھا ہوتا ہے معتزلہ یہ موقف کفر ہے۔ کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معتزلہ کے اس نظریہ سے کفر لازم آ رہا ہے، لیکن وہ چونکہ اس کا التزام نہیں کرتے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ کافر ہیں۔ دیکھیں علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فات 1258 ہجری حاشیہ ابن عابدین یعنی رد المختار، اس میں وہ لکھتے ہیں وَإِن وَقَعَ إِلْزَامًا فِي الْمَبَاحِثِ، اگرچہ ہماری کتب میں بحث کے دوران یہ بات آ گئی ہے کہ وَإِن وَقَعَ معناه وَإِن وَقَعَ تَصْرِيحُ بِكُفْرِ الْمُعْتَزِلَہ، کہ وہاں معتزلہ کفر کی صراحت ہے، اور ان جیسی اور مباحث ہیں فی رد مذہب، ان کے مذہب کو رد کرتے ہوئے کہیں لکھا جاتا ہے بِأَنَّهُ کفر، یہ کفر ہے، ای یلزم من قولہم بکذا الکفر ولا یقتضی ذالک کفرہم۔ علامہ شامی فرماتے ہیں ہماری کتب میں معتزلہ کا رد کرتے ہوئے بس اوقات کفر کی تصریح ہوتی ہے، بالکل واضح لکھا ہوتا ہے کہ یہ کفر ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے معتزلہ کو کافر کہہ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کفر ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ کافر ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس سے کفر لازم آ رہا ہے لیکن ہم ان کو کافر کہیں گے نہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فات 902 ہجری فتح المغیث فصل فی معرفت من تقبل روایتہ ومن ترد، کہتے ہیں ان الذی یحکم علیہ بالکفر من کان الکفر صریح قولہ وکذا من کان لازم قولہ وعرض علیہ فالتزمہ، وہ شخص کہ جس کے اوپر کفر کا حکم لگا دیا جائے، وہ شخص بے شک جس پر کفر کا حکم لگا دیا جائے، وہ ایسا شخص ہے کہ جس کا قول صریح کفر ہو، یا پھر وہ شخص جس کے کلام سے کفر لازم آتا ہو،
اور وہ مانے بھی، ہاں میں اس کو مانتا ہوں، میرا یہی مطلب تھا، اس کا تو یہی حکم ہے، روایت قبول نہیں کریں گے۔ اما ما لم یلتزمہ ونازل عنہ فإنہ لا یکون کافرا، لیکن اگر کسی ایک آجے بھی تیری اس بات سے تو لازم آتا ہے یہ عقیدہ، تو مانتا ہے؟ بہتر نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، تو فرماتے ہیں کہ اس شخص کو کافر نہیں کہیں گے، ولو کان اللازم کفرن، اگرچہ اسے کفر لازم آ رہا ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں ثواب و عذاب قبر ہے، ہم قبر کے ثواب اور عذاب کو مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ثواب و عذاب قبر کو مانتے ہیں، لیکن وہ بس اوقات توجیہیں ایسی کرتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ قبر کے ثواب و عذاب کو نہیں مانتے۔ تو ان کو پوچھو بھی تم قبر کے عذاب کو مانتے ہو؟ کہا میں تو مانتا ہوں۔ انہیں کو تیری اس بات سے تو لازم آ رہا ہے کہ تو نہیں مانتا؟ کہتے نہیں میں تو مانتا ہوں، میری مراد یہ تھی، تو اب اس کو کافر تو نہیں کہیں گے نا۔ فقیہ الامت، اچھا ایک اور حوالہ، علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی، وفات 970 ہجری، البحر الرائق شرح کنز الدقائق باب احکام المرتدین، فرماتے ہیں اذا صرح بارادت موجب الکفر فلا ينفع تعویل ایضا، ہاں اگر کوئی شخص موجب کفر کی تصریح کر دے میں اس کو مانتا ہوں، تو پھر اس شخص کو ہم کافر کہیں گے۔ فقیہ الامت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ، وفات 1416 ہجری، فتاوی محمودیہ میں لکھتے ہیں لزوم کفر کا حاصل تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایسا عقیدہ رکھے یا ایسا عمل اختیار کرے یا ایسی بات کہے جس سے کوئی کفر لازم آ جائے، لیکن جب اس سے کہا جائے کفر لازم آ گیا تو اس کفر کو تسلیم نہ کرے بلکہ اسے برات کر دے۔ التزامی کفر یہ ہے کہ خود اس کفر کو تسلیم کر لے، اس سے براءت نہ کرے۔ اب ان دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلے عقیدے کی بات آئی ہے، میں ایک عمل کی مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیں عمل کیا ہے کہ آدمی نماز پڑھے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی طرح صفائی کرے، اور وہ کپڑے پہن کے جائے جو کپڑے کسی اچھی مجلس میں یہ پہننا پسند کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص دکان پہ تھا، کام کر رہا تھا، سیدھا مسجد میں آ کے نماز پڑھی۔ آپ اس کہا تو بہت بے ادب ہے، یہ کون سے کپڑے تو پہن کر مسجد کے اندر آ گیا، تو لگتا ہے بے ادب ہے، تو یہ کپڑے پہن کر آیا ہے۔ اب دیکھو اگر آدمی مسجد میں جائے نماز پڑھ کے اور گھٹیا قسم کے کپڑے پہن کے جائے جو کسی اچھی مجلس میں پہن کر جانا پسند نہیں کرتا، تو اسے لازم تو یہی آتا نا کہ بندہ بے ادب ہے، لازم تو یہی آتا ہے۔ لیکن اسے کہا جائے کہ تو بے ادب ہے، تو اچھے کپڑے نماز کے لیے پہننا پسند نہیں کرتا، کہتے نہیں میں پسند کرتا ہوں، یہ تو میری مجبوری تھی، یہ میری دکان ہے، کپڑے یہ تھے، گھر میرے یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے، میں اب کیسے کپڑے پہن کر آؤں؟ تو دیکھیں جو چیز اس کو دیکھنے سے لازم آ رہی تھی نا، وہ خود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو التزام اور ہوتا ہے اور لزوم اور ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، ایک بندہ چادر اوپر لی، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، ہم نے دونوں ہاتھ دی، وہ ایک ہاتھ دیتے ہیں۔ اس سے بظاہر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بندہ بے ادب ہے، کہ بڑا آدمی دعا سے سلام کر رہا ہے اور یہ ایک ہاتھ دے رہا ہے۔ تو اسے کو بندہ کہہ دے یار وہ بزرگ تھے، بڑے تھے، والد تھے، چچا تھے، عالم تھے، انہوں نے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا، تو کتنا بے ادب ایسے ایک ہاتھ سے مصافحہ کر دیا۔ اب دیکھو بے ادبی لازم آ رہی ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، میرے دوسرے آدمی تکلیف تھی، میں نے چادر لی، اندر میں نے ہاتھ باندھا تھا، میں نکال نہیں سکتا تھا۔ اب دیکھیں بے ادبی لزوم تو ہے لیکن انتظام نہیں، مان نہیں رہا اس کو نا۔ اگر وہ کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے ایسے، کیا بڑے چھوٹے سلام یہ میں نے کر لیے، کیا ہو گیا، یہ اور بات۔ لزوم اور التزام میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں، الجھن میں نہیں رہنا۔ مرتکب کبیرہ کا حکم، ایک شخص مومن ہے، عقیدے اس کے درست ہیں، لیکن کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، حتیٰ کہ بڑا گناہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، توبہ بھی نہیں کی، تو ہم ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنبٍ مِّنَ الذُّنُوبِ وَإِن كَانَتْ كَبِيرَةً،
اگر مسلمان بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے ہم اس کو بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے۔ اذا لم یستحلھا، ہاں اگر حلال سمجھتا ہے پھر کافر کہیں گے۔ کہ کل میں نے تفصیل سے بات کی تھی کہ استحلال یعنی حرام کو حلال سمجھنا، پھر تو کافر ہوگا۔ لیکن اس زنا کو حرام سمجھتا ہے پھر زنا کر لیتا ہے، یہ کافر نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ شخص زنا کرتا نہیں ہے لیکن زنا کو حلال سمجھ لیتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ بلا نزیل عنہ اسم الایمان، کہتے ہیں ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے۔ ونسمیہ مؤمنا حقیقتاً ویجوز ان یکون مؤمنا فاسقا غیر کافر، اور یہ بات درست ہے کہ ایک آدمی مومن بھی ہو فاسق ہو لیکن وہ کافر نہ ہو۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام فرماتے ہیں واختلف اہل الاسلام فی من ارتکب الکبیرۃ من المؤمنین ومات قبل التوبہ، مسلمانوں کے اس میں اختلاف ہے کہ کسی شخص نے بڑا گناہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ فالمذہب عندنا عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب بل کلاہما فی مشیۃ اللہ تعالی، کہتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یقیناً جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کر کے گیا، ہم یہ بھی نہیں کہتے وہ یقیناً جنت میں جائے گا کہ اس کو کبیرہ گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم کہتے اس نے جرم کیا ہے لیکن وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو اس کو گناہ کی سزا دینے کے لیے جہنم میں بھیج دیں، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر کے سیدھا جنت میں بھیج دیں۔ یہ بات انہیں کیوں فرمائی ہے؟ اس لیے کہ ایک عقیدہ ہے مرجیہ کا، ایک عقیدہ ہے خارجیوں کا۔ ان نے کہا یہ تو چونکہ اس شخص نے اس نے کبیرہ گناہ کیا، یہ مسلمان نہیں رہا، بہر جہنم میں جائے گا۔ مرجیہ کہتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ کر لیں کچھ نقصان نہیں ہوتا، جنت میں جاتا ہے۔ ان نے اہل و سنت کی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں ولیکن علی تقدیر تعذیب نقطع بانہ لا یخلد فی النار بل یخرج البتہ، ہاں یہ بات ہم کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کر کے بغیر توبہ کے مرنے والے کو جہنم میں بھیجیں گے بھی نا، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اپنے گناہ کی سزا بھگت کے وہ جہنم سے نکل جائے گا۔ لا بطریق الوجوب علی اللہ تعالی بل بمقتضی ما سبق من الوعد وثبت بالدلیل کا تخلید اہل الجنہ، اس کا جہنم میں جانا کو اللہ کے ذمے نہیں ضرور بھیجیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور کفار کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری مرضی نہ کفار کو جہنم میں بھیجیں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے مومن اور فاسق کا، وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو اس کو سزا دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے جہنم میں بھیج دیں۔ اس پر چند ایک شبہات ہیں، ذرا اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان کی ایک دلیل صحیح بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 2475۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو زنا کی حالت میں اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو شراب پیتے ہوئے مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن، جب کوئی چوری کرتا ہے تو چوری کرتے ہوئے وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا ینتہب نہبۃ یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتہبھا وہو مؤمن، جب کوئی آدمی ڈکیتی کرتا ہے تو ڈکیتی کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حالت زنا میں، حالت شراب میں، چوری کی حالت میں، ڈکیتی کی حالت میں بندہ مومن نہیں ہوتا۔ آپ کیسے کہتے ہیں وہ مومن ہے اور کافر نہیں ہوتا؟ جوابات ذہن نشین فرمائیں۔ پہلا جواب یہ ہے، اس سے جو نفی ہے وہ ایمان کی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی ہے، تو کامل ایمان والا نہیں ہوتا، اور جو نفی ہے وہ نور ایمان کی ہے کہ اس وقت اس انسان کے اندر ایمان تو ہوتا ہے لیکن ایمان کا وہ نور نہیں رہتا جس کی روشنی میں اس تاریک اور ظلمت والے کام سے باز آ جاتا۔ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب الحدود باب لا یشرب الخمر، کہتے ہیں فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما
युनज़उ मिन्हु नूरुल ईमान फ़ी ज़िना। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि हालत ज़िना में इंसान के ईमान का नूर ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरा जवाब, हया ईमान का एक शोबा है। ये कहा जाता है ना इसका ईमान नहीं रहता, इसका माना होता है कि ईमान का अहम शोबा हया नहीं रहता। इसको उलमा की ज़बान में एक जुमला कहा जाता है कि बस औक़ात जुज़ बोल के मुराद कुल होता है और कभी कुल बोल के मुराद जुज़ होता है, कभी कुल बोल के मुराद जुज़ होता है। बात समझें, एक आदमी नौजवान है और हम उसे कहते हैं ज़रा ये बेटा ये बक्सा उठाना और उठा के हमारी गाड़ी में रख देना। वो ज़ोर लगाते उसे उठता ही नहीं। हम कहते हैं यार तू तो जवान ही नहीं है, हालांकि वो जवान तो है। नफ़ी जवान न होने की नहीं की जा रही, मतलब ये जो जवान के अंदर ताकत होती है ना, तेरे अंदर वो जवान वाली ताकत नहीं है, तो ये कुल बोल के जुज़ मुराद लिया है। ऐसे होता है हमारी ज़बान में। और यहाँ फरमाया इसके अंदर ईमान ही नहीं है। क्या माना? यानी ईमान के अंदर जो असल शोबा हया का है ना, जो ज़िना से बचाता है, ये मोमिन नहीं, यानी ये वो मोमिन नहीं जो हया वाला होता है। तो ये बोला कुल है, मुराद जुज़ है। मुल्ला अली बिन सुल्तान मोहम्मद कारी रहमहुल्लाह वफ़ात 1014 हिजरी, मिरकातुल मफ़ाती शरह मिशकातुल मसाबी, ये फरमाते हैं व असहाबुना अव्वलू बिअन्नल मुरादा मुमिनिन मुस्तहिय्यम मिनल्लाह ताला। इसका माना ये वो मोमिन नहीं है जो अल्लाह से हया करता हो, ये मोमिन लेकिन बेहया है। आप देखें ना, आप ख़ुद नहीं कहते तो बहुत बेहया है। मोमिन तो मानते हैं ना, लेकिन साथ क्या कहते हैं? बेहया। इसी तरह यहाँ हया की नफ़ी है। लिअन्नल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है। फ़ला वस्तहया मिन्हु वातक़द अन्नहु नाज़िरुन लम यर्तकिब हाज़ल फ़िअल शनी। अगर इसके अंदर हया होती और इसका एतक़ाद होता कि अल्लाह देख रहे हैं, ये जुर्म क्यों करता? तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें। अल्लाह ताला में बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक और इश्काल, दूसरा इश्काल, मैंने एक हदीस पेश की, एक और सुने। एक और हदीस पेश की जाती है। ये हदीस इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअस सिजिस्तानी रहमहुल्लाह वफ़ात 275 हिजरी, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4690। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा ज़नर रजुलु खरज मिनहुल ईमान। जब इंसान ज़िना करता है तो उससे ईमान निकल जाता है। कहाँ जाता है? कज़ुल्लते, उससे निकल के ऊपर साहिबान की तरफ रुक जाता है। फ़ैज़न क़ता, जब ये ज़िना से बाज आता है, रजा अलैहिल ईमान, तो ईमान वापस लौट आता है। कहते हैं इससे भी मालूम होता है कि ये शख्स जब ज़िना करता है कबीरा गुनाह, तो ईमान इसके अंदर नहीं रहता। जवाबात ज़हन नशीन फरमा लें। जवाब ये है, अगर इसको ईमान का निकलना मान भी लें, ये खुरूज आर्जी है, खुरूज दायमी नहीं है। यानी इससे ईमान का ताल्लुक़ तो है, लेकिन कुछ वक्त के लिए इसके अंदर से बाहर हुआ है। और वो लोग जो कहते हैं कि जी मुअतज़िला कि ये जो कबीरा गुनाह करता है ये ईमान से निकलता है, उनका मतलब क्या होता है? उन ख़वारिज का उनका मतलब ये होता है कि देखो जी ये तो पक्का काफिर हो गए, हालांकि हम इसको पक्का नहीं मान रहे, ये आर्जी है। दूसरा जवाब कहता है ये ज़जर और तंबीह पर मामूल है ताकि कोई इंसान ज़िना की जुर्रत न करे। तीसरा जवाब ये बहुत अहम है कि इस बंदे ने ऐसा काम किया है कि गोया इससे ईमान निकल गया है। इस बंदे ने ऐसा काम किया गोया इसके अंदर ईमान होता तो ये काम ना करता। जैसे हम दुनिया में किसी बंदे को कहें ना, और कोई शख्स चोरी कर ले, कोई शख्स डकैती मार ले, हम क्या कहते हैं? तेरे अंदर से खुदा का खौफ निकल गया। अगर तेरे अंदर खुदा का खौफ होता तो बात कभी ना करता। इसका क्या माना है? यानी ये तूने काम ऐसा किया है कि खौफ खुदा रखने वाला काम नहीं करता। वो कहता है नहीं मैं तो जी अल्लाह से डरता हूँ। फिर क्यों किया? बस मेरी गलती है। वो मान रहा है मैं खुदा से डरता हूँ, लेकिन मैंने जज्बात से मगलूब होकर काम कर लिया, लेकिन डरता हूँ। ये बात अच्छी तरह से नशीन फरमा लें। कोई शख्स
لوگوں سے چھپ کے گناہ کرے تو ہم کہتے ہیں تو چھپ کے کرتا ہے، خدا تجھے وہاں بھی دیکھتا ہے۔ خدا نہیں دیکھتا؟ جی دیکھتا ہے۔ پھر تو نے کیسے کر لیا؟ باجی شیطان غالب آ گیا تھا، بس وہ پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، میں مانتا ہوں خدا مجھے دیکھ رہے ہو، تو کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں۔ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے اس کے جواب میں، بڑی مشہور ہے۔ وہ کیا؟ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الاوسط، حدیث نمبر 3348۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ لوگ کہتے ہیں کتنی واضح سی بات ہے کہ ایمان کو چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بڑی مشہور سی بات ہے۔ جوابات ذہن نشین فرمائے۔ جواب نمبر 1، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے کھلا کھلا کافروں والا کام کیا۔ جس نے نماز چھوڑ دی ہے جان بوجھ کے، اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب کفار جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، وہ کیا کہیں گے؟ اس میں ایک لفظ ہے ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس نے کافروں والا کام کیا ہے، یعنی نماز نہ پڑھنا یہ کافروں کا کام ہے، مومنوں کا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ بڑے خاندان کا ہو اور اس کا بیٹا کو گھٹیا حرکت کرے تو باپ اسے کہتے بیٹا یہ تو نے ہمارے خاندان والا کام نہیں کیا، یہ تو نے ہمارے خاندان، تو لگتا نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ باپ بھی کہہ سکتا ہے پلتا میرا بیٹا نہیں ہے، باپ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن باپ کیا کہہ رہا ہے؟ لگتا ہے تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا ایسا کام نہیں کرتا۔ مطلب کیا تھا کہ تو نے وہ کام کیا جو ہمارا بیٹا نہیں کر سکتا، کام تو نے وہ کیا، بیٹا تو ہمارا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 2، یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو نماز کا انکار کرے۔ کافر صرف نماز کا یہ نہیں کہ نہیں پڑھتا، بلکہ کافر نماز پڑھتا بھی نہیں اور نماز کو مانتا بھی نہیں۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا تو وہ ایسے سمجھو جو اعلانیہ اس نے کفر کیا۔ کیا مطلب؟ کافر پڑھتا بھی نہیں اور مانتا بھی نہیں، تو یہ معنی اس نے کافروں والا کام کیا کہ کافر تو مانتا بھی نہیں پڑھتا بھی نہیں، تو مانتا ہے تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ تیسرا جواب، یہ باعتبار انجام کے بتایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اور مسلسل چھوڑتا ہے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ، جیسے حدیث میں آتا ہے گناہ کیا، توبہ نہیں کی، سیاہ نقطہ لگا، پھر نہیں کی، پھر سیاہ نقطہ لگا، حتیٰ کہ انسان کا پورا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں رہتی۔ یہ انجام بتایا ہے اس کا کہ بالآخر یہ کام اسے کفر تک پہنچا دے گا۔ اس کی مثال دیکھو، ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، پھر نہ پیو، دیکھو تو سگریٹ پیتا رہنا تو مجھے ڈر ہے کہ تو ہیروئن کے اوپر نہ لگ جائے۔ نہیں ابو میں نہیں لگتا، ہیروئن پر وہی لگتا ہے جو پہلے سگریٹ شروع کرتا ہے۔ تو اس طرح بتایا کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے خطرہ ہوتا ہے آہستہ سے کفر تک نہ پہنچ جائے۔ چوتھا جواب، یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ کفر پر مر نہ جائے۔ آج یہ نماز پڑھ نہیں رہا اور ہو سکتا ہے کل یہ انکار ہی نہ کر دے۔ آج اس نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو کہیں ایسا نہ کل یہ انکار کر دے، انکار کرے گا تو یہ شخص مومن نہیں رہے گا۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے اپنی زندگی میں خود ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور ایک وقت آیا کہ عمر کے آخری حصے میں ان نے نماز کو ماننے سے بھی انکار کر دی۔ میں نے خود ایسے بندے دیکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ایمان اور خاتمہ کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری الحروی رحمہ اللہ، وفات 214 ہجری، یہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح فرماتے ہیں نعم الرأی رأی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی رائے کتنی عمدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا۔ اذ الاقوال باقیہا ضعیفۃ، اس لیے کہ باقی جتنے بھی اقوال ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ثم من التاویلات، اور وہ تعویلات کی جاتی ہیں، ان یکون مستحیلا لترکہا، یعنی مختلف قسم کی تعویلات کی جاتی ہیں۔ ایک تعویل یہ ہے
کہ نماز کو چھوڑ کر حلال سمجھنے والا وہ کافر ہے، فرمایا یہ بھی تعویل ہے۔ اور تعویل یہ کی جاتی ہے کہ نماز چھوڑنا کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ بھی تعویل کی جاتی ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہو کر نہ مرے، یہ بھی تعویل کی جاتی ہے کہ نماز چھوڑ کر کافروں جیسا کام کیا۔ فرمایا تعویلات ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن کتنا موقع واضح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ سیدھا کہہ دو بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس کا اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اللہ کے سپرد ہے۔ یہاں مجھے ایک مناظرہ یاد آ گیا جو معروف ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی رائے یہی تھی کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے ان کی یہ پہلے رائے ہو اور حنابلہ کا فتویٰ اس پر نہ ہو، لیکن ایک ان کی رائے تھی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل اپنے استاد جی سے پوچھا، آپ فرماتے ہیں جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اب یہ بتائیں کہ اس کے مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے، کوئی صورت ہے مسلمان بنے؟ تو انہوں نے کہا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت امام شافعی نے عرض کیا کلمہ تو پہلے ہی پڑھتا، اس نے کلمہ چھوڑا کب ہے جو پڑھ لے؟ تو کہا یہ نماز شروع کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کافر ہے تو کافر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز تو قبول ہی نہیں ہوتی، اب یہ کیا کرے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پر خاموش ہو گئے۔ اہل قبلہ یہ ایک بڑی اہم باعث ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے اندر شکار ہو جاتے ہیں۔ اہل قبلہ کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک اہل قبلہ کا اصطلاحی معنی۔ اہل قبلہ کا لغوی معنی مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد، فرماتے ہیں معناہ اللغوی من یصلی الی الکعبہ او یعتقدھا قبلۃ۔ لغوی معنی اہل قبلہ وہ شخص ہے جو کعبہ کو قبلہ مانتے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اور اصطلاحی معنی مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں النبراس میں، فی اصطلاح المتکلمین من یصدق بضروریات الدین، جو شخص ضروریات دین کو مانتا ہو، یعنی دین کے تمام ضروری عقائد کو مانتا ہو، جس کو چھوڑنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، ان تمام عقائد کو ماننے والے کو اہل قبلہ کہتے ہیں۔ یہ الامور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر فمن انکر شیئا من الضروریات کا حدوث العالم وشر الارصاد وعلم اللہ سبحانہ وتعالی بالجزئیات وفرضیت الصلاۃ والصوم لم یکن من اہل القبلہ ولو کان مجاہدا فی الطاعات۔ فرمایا اگر کوئی شخص جتنی بھی عبادت کرے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھے، لیکن وہ کسی ضروری عقیدے کا انکار کر دے، یہ اہل قبلہ شمار نہیں ہوتا۔ عام طور پہ لوگ کبھی قادیانیوں کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں جی ان کو کافر نہ کو، یہ تو اہل قبلہ ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اہل قبلہ کو تو علماء نے کافر کہنے سے منع کیا ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، اہل قبلہ کا معنی کعبہ کو قبلہ مان کر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا نہیں۔ اہل قبلہ شریعت کی اصطلاح ہے جس کا معنی ہے کہ اس کے جو ضروری عقائد ہیں جن کے اقرار سے بندہ مسلمان ہوتا ہے اور انکار سے کافر ہوتا ہے، ان تمام عقائد کو مانے گا، اس کو اہل قبلہ شمار کریں گے۔ یہ اہل قبلہ مسلمانوں کی اصطلاح ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاشَرَ شَيْئًا مِنْ أَمَارَاتِ التَّكْذِيبِ كَسُجُودِ الصَّنَمِ وَالْإِهَانَةِ بِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ وَالِاسْتِهْزَاءِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، یعنی کوئی شخص اگر تکذیب کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے تو اس کو اہل قبلہ نہیں کہتے۔ حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمہ اللہ وفات 321 ہجری، العقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّ، کہ ہم کسی بھی شخص کو اہل قبلہ میں سے اس وقت تک کافر نہیں کہیں گے جب تک وہ گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کو حرام ہی سمجھتا ہے، ہم اس کو اہل قبلہ ہی سمجھیں، کافر نہیں کہیں گے۔ یہاں جو میں نے بات عرض کی ہے اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے
اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ذرا وضاحت کرنے لگوں۔ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے کا مطلب ہے انہی گناہ کبیرہ کی وجہ سے کافر نہ کہا جائے، انہی امور خفیہ غیر مشہورہ کے انکار کی وجہ سے کافر نہ کہا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص عقائد ظنیہ کو اختیار کرتا ہے جس کی بنیاد پر بندہ اہل سنت یا اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے، ایسی عقائد کے انکار سے کافر نہ کہا جائے۔ نمبر 3، اسی طرح ان کو ایسے امور کی وجہ سے کافر نہ کہا جائے کہ جو امور غیر معروف ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب قرء کا معنی حیض ہے، یہ مخفی چیز ہے، عام بندے کو پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ قرء کا معنی حیض نہیں سمجھتا، ہم اس کو کافر نہ کہیں۔ اسی طرح کچھ سودی مسائل میں جزیات ایسی ہیں کہ جس کا عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو کافر نہ کہا جائے، جلد بازی نہ کی جائے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ یہ معنی اس کا، یعنی اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے بندے کو کافر نہ کہیں۔ نمبر 2، جو شریعت کے امور مخفی ہیں، ہر بندے پر واضح نہیں ہوتے، ان کے انکار سے کافر نہ کہا جائے، ان کی وضاحت کریں، سمجھائیں۔ اسی طرح جو عقائد ظنیہ ہیں، اگر شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو کافر نہ کہا جائے، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ دوسری بات، یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ اہل قبلہ کا معنی یہ ہے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اہل قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کو اہل قبلہ کہنا، یہ اہل قبلہ کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی اور شرعی معنی ہے تمام ضروری عقائد کو ماننے والا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اذان، اب ایک ہے اذان کا لغوی معنی، ایک ہے اذان کا اصطلاحی اور شرعی معنی۔ لغت میں اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان، جیسے سورہ یوسف میں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اعلان۔ اور شریعت میں اعلان کا معنی ہوتا ہے اعلام مخصوص فی وقت مخصوص، خاص وقت میں خاص لفظوں سے اعلان کرنا، یعنی فجر کی نماز کے لیے ان کلمات سے اعلان کرنا، اس کو اعلان کہتے ہیں۔ تو ایک اذان کا معنی لغوی اور ایک اذان کا معنی اصطلاحی۔ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم، وفات 970 ہجری، البحر الرائق شرح کنز الدقائق باب الاذان میں لکھتے ہیں ہوا لغتاً الاعلام، اذان کا لغوی معنی صرف اعلان ہے، بشرعاً اعلام مخصوص فی وقت مخصوص ہے، اور شریعت میں اعلان کہتے ہیں خاص الفاظ سے اعلان کرنا اور خاص وقت میں اعلان کرنا۔ جن لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان کا اخروی حکم کیا ہے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ جن تک کوئی داعی اسلام نہیں پہنچا، ایمان کی دعوت نہیں پہنچی اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کو موت کے بعد کیا ہوگا؟ حشر میں ان کا ٹھکانہ جنت یا جہنم؟ اس میں تفسیر ذہن نشین فرما لیں، ایسے افراد کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص کو دعوت اسلام نہیں پہنچی، وہ عقیدہ توحید کے بغیر دنیا سے چلا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ کی توحید میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت موجود تھی، اور اس نے پھر بھی غور نہیں کیا اور ایمان کے بغیر چلا گیا، تو یہ معذور نہیں ہوگا کہ اس کو دعوت دینے والا کوئی نہیں آیا، اس کا مواخذہ ہوگا۔ امام نظام الدین ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی رحمہ اللہ، وفات 335 ہجری، رسول الشاشی، فصل فی الامر، کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لو لم یبعث اللہ تعالی رسولا لوجب علی العقلاء معرفتہ بعقولہم، اگر اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث نہ فرمائے تو صاحب عقل آدمی، صاحب عقل سے مراد جو ان چیزوں پہ غور کر سکتا ہے، اس کے ذمے ہے اللہ کو پہچاننا اپنی عقل کی بنیاد پر۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ امداد الفتاویٰ میں لکھتے ہیں، اس شخص کو اگر کبھی کسی اہل حق کے کہنے سے یا خود کسی کے خیال کے آنے سے اپنے طریقہ میں شبہ پڑا ہو اور پھر بھی تحقیق کی فکر نہ کی ہو،
تب تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ یعنی ایک آدمی کے اندر عقل ہے، اس کو جھٹکا بھی لگا ہے پھر بھی نہیں اس طرف آ رہا، تو ایسا شخص اس کو مواخذہ ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس قادری رحمہ اللہ فات 1394 ہجری، معارف القرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اس آیت کے تحت اللہ فرماتے ہیں ہم عذاب تب دیتے ہیں کسی کو جب رسول بھیجیں، اگر رسول نہ بھیجیں تو ہم عذاب نہیں دیتے۔ تو اس سے کیا شبہ پڑتا ہے بندے کو کہ جب کسی کے ہاں کوئی رسول نبی آیا ہی نہیں تو ان کو تو عذاب نہیں ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کفر و شرک چونکہ امر بدیہی ہے، عقل و فطرت سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے انکار خداوندی اور شرک پر ہر حال میں مواخذہ ہوگا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اسی آیت کے فرماتے ہیں بعض ائمہ کے نزدیک جو اسلامی عقائد عقل سے سمجھے جا سکتے ہیں، مثلا خدا کا وجود، اس کی توحید وغیرہ، بس جو لوگ اس کے منکر ہوں گے ان کو کفر پر عذاب ہوگا اگرچہ ان کو کسی نبی اور رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ نمبر 2، دوسری قسم، ایک شخص کو دعوت اسلام نہیں پہنچی، عقیدہ توحید کے بغیر دنیا سے چلا گیا اور اس میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، تو آخرت میں اس کا امتحان ہوگا، یہ شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں۔ ایک منادی اللہ کی طرف سے شخص کو پیغام دے گا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ، اگر یہ اس آگ میں داخل ہوا تو آگ ٹھنڈی پرامن، اور اگر یہ اطاعت گزار شمار ہوگا، اگر اس صورت میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اگر اطاعت نہ کی تو نافرمان شمار ہوگا اور مواخذہ ہوگا۔ اچھا، یہی حکم مستقل بہرے کا ہے، یہی حکم پاگل کا ہے، یہی حکم بہت بوڑھے کا ہے۔ شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس قادری رحمہ اللہ فات 1394 ہجری، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قول فیصل اس کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا امتحان ہوگا اور من جانب اللہ ان کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا اللہ کا حکم یہ ہے کہ دوزخ کی آگ میں داخل ہو جاؤ، پس جو حکم خدا بندی کی اطاعت کرے گا آگ اس کے حق میں برد ٹھنڈی اور سلام بن جائے گی، اور جو انکار کرے گا اس کو گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حاصل کلام یہ کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا جائے گا، جو اطاعت کرے گا وہ بہشت میں داخل کر دیا جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ ذلت خاری کے ساتھ داخل نار ہوگا، اور اس پر صراحتاً حدیث موجود ہے۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل بغدادی رحمہ اللہ وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 16301، فرماتے ہیں اسود بن سری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربعۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن 4 لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، رجل اسم، بہرا، لا یسمع شیئا، جو کچھ بھی نہیں سنتا، رجل احمق، پاگل، رجل حرم، بہت بوڑھا، ورجل مات فی فترۃ، اور وہ شخص جو ایسی حالت میں پہنچا کہ اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی۔ فَأَمَّا الْأَصَمُّ، البتہ جو بہرا ہے یہ قیامت کے دن خدا سے کہے گا رب لقد جاء الاسلام وما اسمع شیئا، اسلام تو آیا تھا لیکن میں کچھ سنتا ہی نہیں تھا تو مجھے نہیں پتہ چلا۔ اما الاحمق، پاگل کہے گا ربی لقد جاء الاسلام والصبیان یحذفونی بالبعر، اے اللہ اسلام تو آیا لیکن میں تو ایسا بیوقوف تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں مجھے اونٹ کی مینگنیاں مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، میں تو پاگل تھا، شعور ہی نہیں تھا، تو میں کیسے اسلام قبول کرتا۔ وَأَمَّا الْحَرَمُ، اور بہت بوڑھا، وہ کہے گا ربی لقد جاء الاسلام وما آخل شیئا، اے اللہ اسلام تو آیا تھا لیکن میری عقل کام ہی نہیں کرتی، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ، اور وہ شخص جو فطرت کے دور میں آیا، فطرت کا معنی کہ وہاں تک دعوت نہیں پہنچی اسلام کی، یا ایک نبی کے درمیان، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ درمیان کا جو فاصلہ ہے،
رب ما اتانی لک رسول، اے اللہ میرے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں تو میں کیسے آپ کی توحید کو مانتا۔ حدیث میں ہے فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے گا کہ تم میری اطاعت کرو گے، کہ بالکل کریں گے۔ فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ، اللہ ان سے عہد لے گا، کس بات کا؟ لَيُطِيعُنَّهُ، کہ بات مانیں گے۔ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف پیغام بھیجیں گے، فرشتہ، کیا؟ ادخلوا النار، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ فرشتہ آئے گا کہ ان کو کہے گا تم جہنم میں، خدا کا حکم ہے آگ کی طرف دوڑو، یہ بغیر دیکھے دوڑ پڑیں گے آگ کی طرف۔ جو دوڑے گا، فرمایا فوالذی نفس محمد بیدی لو دخلوها لکانت علیہم بردم وسلام، جو اللہ کی بات مان کے دوڑ پڑے گا وہ آگ اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جائے گی۔ اب ظاہر ہے جو وہاں بھی نہیں دوڑے گا تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو اچھی طرح سے نشین فرما۔ نمبر 3، ایک ایسا شخص جس میں عقل و فہم موجود ہے، اس کو دعوت اسلام نہیں پہنچی، وہ عقیدہ توحید کے بغیر دنیا سے چلا گیا اور اس نے گناہوں کا ارتکاب بھی کیا، تو ارتکاب معاصی کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا۔ بغیر توحید کے گیا، عقل و فہم ہے، اس کا مواخذہ ہوگا کس پر؟ توحید نہ ماننے پر۔ اس کا مواخذہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اس شخص نے معاصی کا ارتکاب کر رکھا ہو تو ارتکاب معاصی کی وجہ سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اجتناب ان المعاصی کی بنیاد رسول یا کسی داعی کا اسے دعوت دینا ہے، البتہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے مواخذہ اس کا ہوگا۔ شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندری رحمہ اللہ وفات 1394 ہجری، معارف القرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا فرماتے ہیں، آیت وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا میں عدم عذاب کا حکم معاصی کے ساتھ مخصوص ہے کہ قبل بعثت ارتکاب معاصی پر عذاب نہ ہوگا۔ یہ ایک شبہے کا جواب ہے۔ اشکال کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اگر کسی شخص میں عقل ہے، توحید کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ شخص بغیر توحید پر ایمان لائے فوت ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی دعوت دینے والا داعی نہیں پہنچا یا نبی اور رسول بھی نہیں پہنچا، تو کیوں عذاب ہوگا؟ قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم تو عذاب تب دیتے جب رسول بھیجیں، جب اس کے بعد رسول نہیں ہے تو عذاب کیوں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان لانا تو اس پر ضروری تھا عقل کی وجہ سے، لیکن عقل کی وجہ سے بندہ توحید کو مان لے، اب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تو بندہ نہیں سمجھ سکتا جب تک رسول نہ آئے۔ تو اس کو عذاب نہ دینے کا معنی یہ ہے کہ جب تک رسول شریعت لے کر نہ آئے اور کسی بندے تک رسول کی لائی شریعت نہ پہنچے تو حرام اور حلال میں جو فرق نہیں کر سکا اور یہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، اس کو اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ یہ معنی ذہن نشین فرما لیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ اس آیت کا لکھتے ہیں عام معاصی اور گناہوں پر سزا بغیر دعوت و تبلیغ انبیاء کے نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ معارف القرآن دو ہیں۔ ایک معارف القرآن وہ ہے جو مولانا محمد ادریس کاندری رحمہ اللہ وفات 1394 ہجری لکھی ہے، اور ایک معارف القرآن وہ ہے جو مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ وفات 1396 ہجری لکھی ہے، دو الگ ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی معارف القرآن کا طرز اور ہے، وہ پہلے ترجمہ لاتے ہیں شیخ الہند کا، نیچے پھر خلاصہ تفسیر لاتے ہیں حضرت تھانوی کی، اس کے بعد معارف و مسائل میں لاتے ہیں مسائل اور عقائد، لیکن زیادہ فقہی مسائل بیان کرتے ہیں۔ اور مولانا محمد ادریس کاندری رحمۃ اللہ نے جو معارف القرآن لکھی ہے اس میں مسائل لاتے ہیں، لیکن زیادہ گفتگو علم الکلام علم العقائد کے حوالے سے عقائد پر کرتے ہیں۔ یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نمبر 4، چوتھا شخص، ایک شخص میں عقل و فہم موجود ہے، اس کو دعوت اسلام بھی پہنچی ہے، لیکن وہ عقیدہ توحید کے بغیر دنیا سے چلا گیا،
اور اس نے معاصی کا ارتکاب بھی کر رکھا ہو تو ایسے شخص کو عدم ایمان کی وجہ سے عذاب ہوگا، ارتکاب معاصی کی وجہ سے ازدیاد عذاب ہوگا۔ بات سمجھ لیں، ایک شخص توحید پر ایمان نہیں لایا، عقل و فہم بھی ہے، اس کو عذاب ہوگا کس بات پر؟ توحید نہ ماننے کی وجہ سے، اور ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ اب گناہ کرنے سے اس کو عذاب نہیں ہوگا، ہاں ازدیاد عذاب، یعنی عذاب تھوڑا بڑھے گا، یہ ذہن میں رکھ۔ اس کی وجہ قرآن کریم میں سورۃ المدثر آیت نمبر 42 تا 44، ما سلککم فی سقر، اہل جنت کفار سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ احکام کے مکلف ہی نہیں ہے تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ اس کا جواب حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 362 ہجری تفسیر بیان القرآن میں دیتے ہیں۔ حضرت نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ایمان کا مکلف ہے تو اس کا معنی ایمان کے بعد جو احکام ہے اس کا بھی مکلف ہے، یعنی اصل مکلف ایمان کا ہے اور ایمان کے ضمن میں مکلف یہ احکام کا بھی ہے۔ تو جو شخص ایمان نہیں لایا، کفر کیا ہے، تو اس کا معنی جو ایمان کے ضمن میں احکام تھے اس نے وہ بھی نہیں مانے، تو اصل عذاب تو ہوگا کفر کی وجہ سے، اور ازدیاد عذاب ہوگا فروع پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ کفار مکلف بالفروع ہیں۔ سقر میں دو چیزیں ہوں گی، تعذیب اور زیادت تعذیب۔ بس ممکن ہے مجموعہ اعمال مذکورہ سبب ہو مجموعہ تعذیب اور زیادت تعذیب کا، اس طرح کے کفر و تکذیب تو سبب ہو تعذیب کا، اور ترک صلاۃ وغیرہ سبب ہو زیادت تعذیب کا۔ اور غیر مکلف بالفروع ہونے کے معنی یہ کہے جائیں گے کہ ان فروع پر نفس تعذیب نہ ہوگا، نفس تعذیب نہ ہوگی، زیادت تعذیب اس لیے ہو کہ ضمنی اصول میں تو آخر ان فروع کے بھی مکلف ہیں، بس تکلیف ضمنی سبب ہو جاوے زیادت کا۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جو بات فرما رہے ہیں وہ بہت اہم بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص مسلمان ہو، اصل میں ہم نے شروع میں کیا کہا تھا کہ ایسے لوگ جن پر جو کفر پر مرے، اب اس کے ضمن میں 5ویں قسم بیان کر لگوں مسلمانوں کی، اسی کے ساتھ صرف سمجھانے کے لیے، اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور جہالت کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرے، یعنی اس کے پاس علم ہی نہیں ہے حلال اور حرام کا، تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ جہالت اس شخص کے لیے عذر شمار نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس شخص نے اسلام قبول کیا ہے، اسلامی احکامات اور قواعد کو سیکھنا بھی اس کے ذمے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جب کوئی انسان ویزا لے کر کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں جا کر اس ملک کے قوانین کو پابندی کرنا اس کے ذمے ہے۔ کوئی بندہ کسی ملک میں جا کے قانون توڑے اور پولیس پکڑ کے اس کو عدالت میں پیش کرے، یہ عدالت میں کہہ دے مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا، عدالت اس بنیاد پر نہیں چھوڑتی۔ عدالت کہہ دے جب آپ اس ملک میں آئے تھے تو اس قانون کو پڑھنا سمجھنا آپ کے ذمے تھا۔ تو قیامت کے دن یہی بات ہوگی، جب تم نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو پھر اسلام کو پڑھنا اور سمجھنا تمہارے ذمے تھا۔ بہت سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں وہ جاہل ہے جس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی جہالت بھی گناہ ہے، پڑھنا شریعت اس کے ذمے ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الکلیبونی رحمہ اللہ وفات 1078 ہجری، مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر فرماتے ہیں لو اسلم فی دار الاسلام، اگر کوئی شخص مسلمانوں کے ملک میں اسلام لائے، اگر کوئی شخص ایک ہے کلمہ پڑھے اور کافروں کے ملک میں، یا مسلمان ہے ہی نہیں، ایک شخص نے کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کے ملک میں اسلام ہے، علماء ہیں، کتابیں ہیں، ولم یعلم بالشرائع، اور وہ شریعت کو جانتا ہی نہیں، فیجب علیہ، اس کے ذمے ہے۔ مسئلہ یہ بیان پیچھے فرما رہے ہیں
ایک آدھ مسلمانوں کے ملک میں ہے اور روزہ نہیں رکھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ روزہ بھی فرض ہے، اس کے ذمہ ہے روزے رکھنا۔ اگر چھوٹ گئے جب پڑھے ہیں تو جو نہیں رکھے تو ان کو دوبارہ پڑھے رکھے ان کو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأنہا دار العلم، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ علم کا گھر ہے۔ وشیوع الاحکام، اور یہ وشیوع الاحکام علم کا گھر ہے اور مسائل کے پھیلنے کی جگہ ہے۔ فلا یکون معذورا فی ترک العلم، تو ایسا شخص معذور نہیں ہوگا کہ چونکہ اس نے علم نہیں پڑھا لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ خلاصہ کیا ہے کہ جس طرح کسی آدمی کے لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، کسی ملک میں داخل ہو اور وہاں قانون کا معلوم نہ ہونا عذر نہیں ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور شریعت کا پتہ نہ چلے اور عمل نہ کرے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں جہالت عذر نہیں ہے تو قیامت اللہ کی عدالت میں جہالت کیسے عذر ہوگا؟ اس لیے میں پوری دنیا میں آواز لگا رہا ہوں کہ مرد عورت، جوان اور بوڑھے، کنوارے اور شادی شدہ، فارغ اور مصروف، تاجر ملازم اور مزدور، تمام دین کا علم سیکھیں۔ علم دین اتنا سیکھنا کہ جس سے شریعت پر عمل کر سکے، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اپنی ذمہ داری کو ہم لوگ نبھانے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داری سے ہم قطعاً غافل نہ ہوں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں اصول عقائد پڑھ کر، اصول عقائد سمجھ کر، عقائد کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قبول فرما لے۔ اللہ دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ جزاک